اعتکاف کے دوران مسجد میں رہتے ہوئے اپنے سارے معمولات وہ آدمی انجام دے سکتا ہے، مطالعہ کرنا چاہے، کسی سے بقدر ضرورت بات کرنا چاہے، یا یہ کہ ناخن کاٹنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو وہیں پر کپڑا بچھا کر یہ عمل بھی کر سکتا ہے، خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وہاں استعمال کر سکتا ہے، اور بقدر ضرورت بات چیت کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہلکی پھلکی گفتگو میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ ایسی بیٹھکیں مجلسیں قائم کر لینا کہ مستقل اسی میں ہی سارا وقت صرف ہو رہا ہے، تو اس سے اعتکاف کا مقصد ہی فوت ہو کر رہ جاتا ہے۔ صرف خاموشی کو ضروری سمجھنا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں خاموش رہنا بہتر ہے یا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو یہ بھی درست نہیں۔ خاموشی کوئی سنت عمل نہیں ہے، کوئی مسنون عمل نہیں ہے، اور نہ ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر آدمی بقدر ضرورت گفتگو کر چکا ہو تو ذکر و اذکار میں اپنا وقت صرف کر لے، اگر ذکر و اذکار کی ہمت نہیں ہو رہی تو پھر خاموشی کو اختیار کر لے یا آرام کو ترجیح دے، اور لا یعنی گفتگو میں اپنے آپ کو لگانے سے گریز کرے۔ تو بالکل خاموشی کو اجر و ثواب والا عمل سمجھنا یا سنت سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی خاموشی بھی سنت ہے یا اجر و ثواب والا عمل ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بقدر ضرورت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر ضرورت کی بات نہ ہو تو پھر آدمی خاموش رہ لے، لیکن اس کو کوئی اجر و ثواب والا عمل نہ سمجھے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لا یعنی گفتگو سے آدمی بچ جائے گا، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔